رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو بالاتفاق امت مسلمہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد افضل ترین ہستی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذ خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بناتا تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہی ایسی ہستی ہے، صدیق اکبر ہی وہ عظیم شخصیت ہے، صدیق اکبر ہی اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا دوست اور خلیل بناتا۔ اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مفہوم یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تقوی، طہارت اور للہیت کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد کو نہیں بساتے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یاری نہیں لگاتے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے اپنا دنیاوی تعلق قائم نہیں رکھتے، جس کو ہم دوستی اور خلیلی کا تعلق کہتے ہیں اور رفاقت کا تعلق کہتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے منقطع ہو کر دنیا اور اہل دنیا سے اپنے تعلقات توڑ کر خالق اور مالک سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑتے ہیں۔ تو اس لیے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی یادوں کو اپنے دل میں بساتا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست اور خلیل بناتا، کسی اور کے ساتھ اگر میں اپنے تعلقات رکھتا تو اللہ کی ذات کے بعد صرف اور صرف صدیق اکبر میرا یار غار و مزار وہ عظیم شخص ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ میں اپنی دوستی اور اپنی خلیلی کے لیے اس کا انتخاب فرماتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا، کہ اے ابراہیم آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا، کیوں بنایا، کیوں کر بنایا، کس بنیاد پر بنایا؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی لنیرانی ومالی للزیفانی وولدی للقربانی وقلبی للرحمانی ہا انا خلیل الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جان دی، میں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دی اور نار نمرود میں کود پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال و دولت کی نعمت سے نوازا تو میں نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نرینہ اولاد کی صورت میں ایک فرزند ارجمند خوبصورت حسین اور جمیل بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ میرے دل کی جتنی بھی خواہشات، جتنے بھی جذبات اور احساسات تھے، وہ سارے کی ساری خواہشیں میں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دیں۔ ہا انا خلیل الرحمن، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اپنی خلیلی کے لیے اور اپنا خلیل بنانے کے لیے منتخب فرمایا۔
اسی انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں تو قرآن ان کی زندگی کی یہ شہادت دیتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ صدیق اکبر کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضا پر اور پیغمبر اسلام اور اسلام کی راہ میں قربان اور نچھاور کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر اپنی جان پیش کی ہے، غار کے اندر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ جو مال صدیق اکبر کے پاس تھا تو انہوں نے ایک غزوے کے موقع پر جب چندے کی اپیل ہوئی تو اپنے گھر میں جھاڑو دے کر سارا کا سارا مال پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اپنی بیٹی عائشہ پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں قربان کر دی۔ اپنی دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر غار میں کھانا پہنچانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لگا دی۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ مکہ کی گلیوں میں گھوم کر مکہ والے، اہل مکہ اور کفار مکہ، قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کیا پروپیگنڈے اور سازشیں کر رہے ہیں، وہ رپورٹیں لے کر غار میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے جذبات اور احساسات کا تو یہ عالم تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی عندلیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، آقا علیہ السلام نے اپنے یاروں، جان نثاروں اور وفا شعاروں سے مشورہ طلب کیا۔ صدیق اکبر کا نمبر آیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور عائشہ تو میری بیٹی ہے، میں اس کے متعلق کیا رائے قائم کر سکتا ہوں؟ جو فیصلہ آپ کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے، جو آپ کی منشا ہوگی، جو آپ کی مرضی ہوگی، جو آپ کا قتل فیصلہ ہوگا اس پر میں دل و جان سے راضی ہوں گا اور آپ کے اس فیصلے کو بصد خوشی قبول کروں گا۔ تو جو کوالٹیاں، جو معیار اور خلیلی کا جو معیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہی معیار خلیلی کا، وہی معیار رفاقت کا، وہی معیار دوستی کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس لیے میں اس موضوع کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک اللہ کے خلیل ہیں، ایک 22 جمادی الثانی کو یعنی آج کے دن اس دار فنا سے رخصت ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے خلیل کو بھی قرآن صدیق کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر کو بھی دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حلیم کہتا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ حضرت ابراہیم بڑے حلیم، بڑے نرم طبیعت، بڑے رحم دل تھے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار غار ابو بکر کو بھی اس امت کا سب سے زیادہ رحیم کہا ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ اسی انداز سے آگے چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اپنی جان نار میں پیش کی ہے، مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر نے غار میں اپنی جان پیش کی ہے۔ اس نار کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اس غار کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ
کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ اللہ کے خلیل ہیں اور مصطفیٰ کے خلیل۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غار کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، نار کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، لیکن دوستو فرق یہ ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے جہاں اپنی جان پیش کی ہے، جس نار کے اندر اپنی جان قربان کی ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، وہاں اندر تو امتحان ہے لیکن باہر امتحان نہیں، اور اندر بھی پھر آگ گلے گلزار بن گئی۔ لیکن مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس غار میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، وہاں اندر بھی امتحان ہے کہ اندر کالا موذی سانپ موجود ہے، باہر بھی امتحان ہے کہ غار کے منہ کے اوپر دشمن کھڑے ہیں جو حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ غار کا یار غار ابو بکر صدیق، نار کا خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قربانیاں دونوں نے پیش کی ہیں۔ خلیلی کا حق، رفاقت کا حق دونوں نے ادا کیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے وہ قربانی بے مثل و مثال ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس نار میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اس نار کے چیخے کا آج کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جس غار کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، آج بھی حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے جب مکہ کی اور عرب کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو اس غار کا ایک ایک ذرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گواہیاں پیش کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے جس نار میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اکیلے گئے، کیونکہ اللہ کا میری طرح آپ کی طرح کوئی وجود اور جسم نہیں کہ اللہ بھی ساتھ گئے ہوں، لیکن مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق نے جس غار میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اکیلے نہیں گئے بلکہ اپنے محبوب کو ساتھ لے کر گئے، ساتھ بھی نہیں بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے۔ دوستو اس نار کا تذکرہ بھی قرآن میں، غار کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے، اور قیامت کی صبح تک جہاں نار کا تذکرہ ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، وہاں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس نار کے چیخے میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، وہاں انہوں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس غار کے اندر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، انہوں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لٹایا اور لٹا کر پیغمبر علیہ السلام کا اس انداز سے دیدار کیا جیسے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے کو ایک رحل پہ رکھتے ہیں اور اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی انداز سے مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کر بلکہ سلا کر 3 دن اور 3 رات تک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو اس انداز سے پڑھا ہے جس انداز سے آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صدیق تم بھی اپنی خواہشیں بتلاؤ، تمہاری کیا خواہشیں ہیں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی خواہشیں بتلا دیں۔ عمر نے بھی بتلائی، عثمان نے بھی بتلائی، علی نے بھی بتلائی، جبرائیل نے بھی بتلائی۔ اے ابو بکر صدیق تیری تین کون سی خواہشیں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے 3 خواہشوں میں سے ایک یہ خواہش ظاہر کی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹے نہیں اور میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں اور دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قربانیوں کے بعد مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق کی اس خواہش کو اس انداز سے عملی جامہ پہنایا ہے
کہ مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اکیلے تنہا پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر نتیجہ جب نکلتا ہے تو نتیجہ بھی پھر وہی ہے جو نتیجہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا نکلا، وہی نتیجہ مصطفیٰ کے ابو بکر صدیق کا بھی نکلتا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قربانیاں دے دیں، سارے امتحانات پاس کر لیے، قرآن شہادت دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانات میں جب کامیاب ہو گئے تو نتیجتاً انعام کے طور پر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں آپ کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قربانیاں دی، جان کی قربانی دے دی، مال کی قربانی دے دی، اولاد کی قربانی دے دی۔ تو اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام اور نتیجے کے طور پر فرمایا لا ينبغي لقوم ان يؤمهم غيرهم وفيهم ابو بکر، کہ جس امت میں جس قوم اور جس امت کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو، اس امت میں سے کسی کو حق نہیں کہ اس ابو بکر صدیق کے علاوہ امامت کرے۔ اگر اس امت کا کوئی امام بنے گا، اس امت کا اگر کوئی خلیفہ بنے گا، اس امت کا اگر کوئی مقتدا بنے گا، اس امت کا اگر کوئی مقتدائے اول بنے گا، اس امت کا اگر پہلا خلیفہ کوئی بنے گا، اس امت کا اگر خلیفہ بلا فصل کوئی بنے گا، تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہوگا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو بھی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز فرمایا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیل ابو بکر صدیق کو خلافت اور پہلے امام کے منصب عظیم پر فائز فرما دیا۔ اس لیے فیصلہ تو آج سے 1450 سال پہلے ہو چکا ہے، تم 1450 سال کے بعد فیصلہ کرنے چلے ہو کہ پہلا خلیفہ کون ہے۔ خلافت کا فیصلہ، خلیفہ بلا فصل کا فیصلہ تو پیغمبر علیہ السلام نے لسان نبوت سے خود فرما دیا ہے، اپنی زندگی میں فرما دیا ہے اور حکمن فرما دیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرما کر اس بات کی طرف عملی طور پر فیصلہ اور اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرا پہلا خلیفہ، میرے بعد میری امت کا پہلا امام وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اس لیے بات ختم ہے، بات بڑھانے کی اور اس کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ایک سینئر اپنے جونیئر کا خود انتخاب کر لے، ایک سینئر اپنے اسسٹنٹ کا، اپنے نائب کا فیصلہ خود فرما دے اور خود کر لے، تو پھر اہل غیرے کو کیا حق ہے کہ اس کے انتخاب پر وہ تنقید کرے یا اعتراض کرے۔ اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے، انتشار مت پھیلاؤ۔ پہلے اس امت کے اندر اتنا انتشار ہے، اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اتنی بدامنی اور بے سکونی ہے کہ کہیں امن آنے کا نام نہیں لے رہا، اور ان باتوں کو لے کر جو کہ اٹل ہیں، جو کہ فیصلہ کن ہیں، جن کے فیصلے آج سے 1450 سال پہلے ہو چکے ہیں، ان فیصلوں کو لے کر کیوں امت کے اندر انتشار پھیلا رہے ہو؟ بہرحال آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے کا پہلا حصہ بیان کیا۔